رہا ہے جو بول رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، تذکرہ شہادت کا یہ پروگرام ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور آج بھی ہم ایک موضوع پر بات کریں گے، اور موضوع ہے اہل حق۔ یہ بہت اہمیت کا عامل ہے کہ حق والوں کو اللہ تعالیٰ کیا توفیقات عطا فرماتا ہے، کیا ان کو جرت و استقامت عطا فرماتا ہے، ان کے اندر کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اہل حق کہلائے جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ ہم بات کریں گے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس کے مختلف پہلوؤں پہ اپنے مہمانوں سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ نعت کے چند اشعار سے آغاز کرتے ہیں اور پھر مہمانوں کا تعارف کی طرف چلتے ہیں، اور یہ کلام ہے علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے بہت ہی اچھے اور مہربان دوست تھے، اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ادیب، شاعر، دانشور اور نعت نگار۔ ان کے چند اشعار دیکھیے کہ جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے۔ اے مسیحا تیرے تلووں میں اثر کیسا تھا، اے مسیحا تیرے تلووں میں اثر کیسا تھا، خشک لکڑی میں پڑی جان تو پتھر جاگے، خشک لکڑی میں پڑی جان تو پتھر جاگے۔ کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر جاگے، میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر جاگے۔ مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی، مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے۔ نعت کے ان اشعار کے ساتھ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ کی جانی پہچانی محبوب شخصیت ہمارے بہت ہی مہربان جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی مہربان جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈسکا سے ممتاز ثناء، اور ان کو بہت ساری سعادتیں حاصل ہیں، بہت سارے بزرگوں کے قریب یہ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں بھی حضور کا ذکر کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہے۔ محمد نعمان ارشد غوری، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور بسم اللہ کلام سے آغاز فرمائیے۔ مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے، مدینے تک رسائی ہو رہی ہے، بغیر اس چہرائے انور کو دیکھے، بغیر اس چہرائے انور کو دیکھے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے، فدا ساری خدائی ہو رہی ہے، کہیں دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے،
دل آنسوؤں میں بہہ نہ جائے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے، مدینے سے جدائی ہو رہی ہے، لبوں پر نام ہے ابن علی کا، لبوں پر نام ہے ابن علی کا، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے، یہ دھڑکن کربلائی ہو رہی ہے، ابھی شہر نجف ہے دور لیکن، ابھی شہر نجف ہے دور لیکن، میری مشکل کشائی ہو رہی ہے، خدا سے آشنائی ہو رہی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، بہت خوبصورت کلام آپ نے خوبصورت لحن میں عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اہل حق ہمارا موضوع ہے، اور ان کی جو بنیادی خوبی، بہت ساری خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتے، اپنے آپ کو سر نگوں نہیں کرتے، مشکلات کو دیکھتے ہوئے، تمام تر مسائل مصائب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی سر نگوں نہیں ہوتی، اہل حق کی نشانی ہے۔ تو یہ جو جرت ہے، یہ جو بے باکی ہے، جو اپنا ذات کا، جان کا، مال کا، اولاد کا، ہر طرح کا نقصان دیکھتے ہوئے بھی ثابت قدم رکھتی ہے، عظیمت کے مقام پر رکھتی ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حق اور باطل کا معرکہ، حق و باطل کی کشمکش، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس آتا ہے، ادھر حابیل کے مقابلے میں قابیل آ جاتا ہے، آپ حضرت ابراہیم کو دیکھیں، آگے نمرود کھڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کھڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ابو جہل، ابو لہب اور کتنے منافقین، اور پھر ارد گرد کے اہل باطل اسلام کے اور حق کے مقابلے میں، لیکن حق ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ یہ حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جرت اور اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ عرض کیا، حضور آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیں کہ جس پر میں کاربند رہوں اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جا، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اہل حق ہیں ہمیشہ انہوں نے ظاہری نقصان کو نقصان نہیں سمجھا اور ہمیشہ حق کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا، آپ نے پھر بھی کبھی بھی ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سمجھوتا والی بات نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن ہونا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثال دیکھ لیے، حضور کو 13 سال کا عرصہ کس قدر مشقت اور پریشانی کے اندر گزارنا پڑا، اور جو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کو ظلم کے ساتھ اور اتنی زیادہ دردناک موت ملی،
اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت افضل موت عطا کی، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے لیکن وہ ڈٹے رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، ہر ایک کو مقابلہ کرنا پڑا۔ اور پھر آپ آگے چلیں، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر حق آج مطلوب و مقصود ہے اور ہم ان کے ذکر سے فیض حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جان اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کرنا گوارا کر لیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ اور اسلام اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ آپ حق پر کھڑے رہیں، جیت آپ کی ہوگی۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا اور باطل مٹ جائے گا، اور باطل نے مٹنا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جلالی آیت ہے اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم حق کو باطل کے اوپر مار دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، فیدمغہ، دامغہ یدمغہ کا مطلب ہے بھیجا نکال دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حق کی چوٹ باطل پر پڑتی ہے تو پھر باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اللہ، اور وہ بالکل مٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل حق بالکل کلیئر ہوتے ہیں، وہ ظاہری طور پر دکھ بھی سہتے ہیں، ظاہری طور پر پریشانی بھی برداشت کر لیتے ہیں، گھر سے نکلنا پڑے نکل جاتے ہیں، بچوں کو قربان کرنا پڑے کر دیتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرنا پڑے کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہی درست راہ ہے، اسی میں ہمیں اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ بھی ملے گی اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی، اور مفتی صاحب بات کو آگے بڑھائیں، اور جو ذکر ابھی ہم کر رہے تھے کہ اہل حق جو ہیں ان کے اندر جو جرت ہوتی ہے، جو استقامت ہوتی ہے، جو حق کے لیے ڈٹ جانا ہوتا ہے اپنی تمام تر نقصانات، مصائب، مشکلات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ یقین کی منزل پر ہوتے ہیں۔ تو اہل حق کی ایک خوبی اہل یقین ہونا بھی ہے کہ وہ ان کو اپنی منزل کا اتنا یقین ہوتا ہے، اتنی پختگی ہوتی ہے کہ اس میں پھر وہ اپنی اس کے نتیجے میں آنے والی ہر پریشانی کو ہوا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں رہتا پھر کسی بھی قسم کی پریشانی کا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اس استقامت پہ اور اہل حق کی اس خوبی کے اوپر کہ وہ اہل یقین ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم تذکرہ شہادت ہمارا پروگرام ہے، اور اہل حق کی خوبیوں کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور ان کے اندر جو خصائص ان کے کردار میں موجود ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا، اور مفتی غلام یاسین نظامی صاحب کی خدمت میں سوال میں نے رکھا تھا کہ اہل حق جو ہیں وہ یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، وہ متزلزل نہیں ہوتے، ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، اور وہ ان تمام تر خطرات کو، اندیشوں کو پار کرتے چلے جاتے ہیں، ان سے گزر جاتے ہیں، ان خطرات کو پار کر لیتے ہیں اپنی استقامت کی بنیاد پر۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات میں سب سے اہم چیز اور سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ثابت قدمی جو ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دیکھیں نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اقبال نے فرمایا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہونا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے جوخم والا کام ہے، اور اس میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، آپ کو اپنی جان، مال، گھر بار، ہر خواہش، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ ثابت قدمی جو ہے یہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اور ثابت قدمی کی وجہ سے قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر دیکھا جائے نا، یہ جو ثابت قدمی ہے اور ثابت قدمی کے حوالے سے جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں، ثابت قدمی در حقیقت اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب آدمی اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے گھر بار کو، اپنی آل اولاد کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔
آج بھی دیکھیے وہ تمام کے تمام اہل حق جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج بھی ان کا ذکر پاک لوگوں کی زبانوں پر ہو رہا ہے۔ کیا بات! اس سے بڑا فیض اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا، ٹھیک۔ اور اللہ پاک جو رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کا کل قیامت والے دن ان کو قرب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا آنر کم ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان لانے کے بعد جس طرح کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا، سیدنا عثمان غنی کی مثال کو لے لیجئے، ان کے چچا جان نے آپ کے ساتھ کتنا ناروا سلوک کیا، اس کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ جناب آپ کلمہ جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ آگے سے کہا کرتے تھے جان تو جا سکتی ہے پر محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی استقامت ہے اور اسی استقامت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان شہدائے کرام کا ذکر کریں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کا اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کا، یہی ثابت قدمی تو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ وصف جو ہے وہ ثابت قدمی کا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آپ ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اگر میرے دین کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ نے اپنی جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ مال اکبر۔ قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو مال قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی اولاد قربان کرنا پڑے تو اولاد قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روضہ رسول شہر مدینہ کو چھوڑ کر کون جاتا ہے، لیکن دین کی رضا کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے اگر ایسا کرنا پڑے تو پھر آپ کو وہ بھی کرنا اللہ پڑے گا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ثابت قدمی کا اثر ہے کہ جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے شہداء نے بھی اپنی قربانیوں کے ذریعے یہی وصف جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اسی کی تلقین اور ترغیب جو ہے وہ ہمیں دلائی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ علامہ کے ڈاکٹر صاحب کلام میں ہمیں جا بجا مقامات پہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، جو اس کی مارکے کے حوالے سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اور اس طرح کے بے شمار اشعار ہمیں ان کے کلام میں۔ ایک شعر میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ اور یہ اس تناظر میں اور اسی کا غالباً وہ مصرع ہے کہ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق ہمیشہ تنہا کھڑا ہوتا ہے، اور جو حق کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے اس کو حیات جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مصلحت بھی ہو اور کبھی ادھر مل جائے کبھی ادھر مل جائے۔ آپ اگر طریقہ اسلام کا مطالعہ کریں نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف آپشن رکھے گئے تھے۔ حضور کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ ایسا کر لیں، آپ یوں کر لیں کہ آپ کبھی کبھی ہمارے بتوں کے سامنے بھی آپ آ جایا کریں اور ان کے سامنے جھک جایا کریں، ہم آپ کی نماز پڑھ لیا کریں گے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہماری طرف آ جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا چلو اتنا کر لیں، ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، اتنا مان لیں۔ اور پھر طرح طرح کے اس طرح کے حضور کے سامنے مطالبے رکھے گئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں حق کی بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمہ کذاب نے خط لکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے اس طرف کا میری جو قبائل کا ایریا آتا ہے اور زمین ہے، آپ اس طرف کا نبی مجھے مان لیں، باقی سارا عرب میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں۔ اس نے باقاعدہ حضور کو خط لکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب ملتا ہے، اس میں کسی دوسرے کی شراکت نہیں ہو سکتی، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اس حق کے ساتھ تم باطل کو ساتھ ملا لوں۔ تو حق ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی باطل امیزی پسند نہیں کرتا، ٹھیک۔ اور یہی حق کا ایک خوبصورت وصف ہے۔ حضرت امام علی مقام کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی میری جو غلطیاں ہیں یا جو میں باطل پرست ہوں یا جو غلط کام کرتا ہوں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کرنا، اور میری جو بادشاہت ہے یا میرا جو حکومت کا سسٹم ہے یہ سارا کمزور ہو جائے گا، اور یہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہی اس کو مسئلہ تھا، اور اسی کے لیے اس نے جو ہے وہ آگے ہو کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، اور حضرت امام علی مقام کو بیعت کرنے کی طرف متوجہ کی۔ آپ نے کبھی بھی، حالانکہ اگر ظاہری طور پر اس میں رخصت بھی تھی، آپ کے لیے رخصت بھی تھی کہ حالات ایسے تھے، اور وہ لوگوں کو قتل کروا رہا تھا، جو بیعت نہیں کر رہا تھا، سختی کر رہا تھا۔ آپ ظاہری طور پر جو اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ اگر مشکل آ جائے، جان کا خطرہ ہو، تو آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، لیکن
یہاں پر حضرت امام علی مقام حق کے استعارہ کے طور پر کھڑے ہوئے، اہل حق کا ذکر ہو رہا ہے۔ بالکل یہ رخصت آپ ان کے حق لیے کے نہیں۔ استعارہ تھے اور آپ بالکل کبھی بھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کمپرومائز کر لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ حق میں جواز کسی بن اور جاتا۔ کو شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے۔ اور اگر ہم علامہ اقبال کے اس شعر کو کربلا کے اس واقعے کی طرف لے کے جائیں اور حضرت امام علی مقام کی طرف لے جائیں تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ آپ نے یہ سبق دیا ہے کہ حق حق ہے اور اس کے ساتھ باطل کی آمیزش نہیں۔ کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جو قربانی ہوتی ہے جو اہل حق دیتے ہیں حق کے راستے میں، وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ زندہ و جاوید ہونے کی صورت، ایک انعام کی صورت جو ہے وہ ساتھ موجود رہتی ہے، اور باطل مٹ جایا کرتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل مٹنے کے لیے ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ جیسے اقتدار کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے غلبہ حاصل کر لیا گیا اور دوسرے گروہ کو، اہل حق کو ظاہری طور پر شکست ہو گئی، لیکن ان کی جو دی جانے والی قربانیاں ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کا نور، ان کا ظہور، ان کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ پاک ان کے ذکر کو روئے زمین پر بلکہ آسمانوں پر جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اہل حق جو ہیں ان کی قربانی کو اللہ پاک رائے گاں کیوں نہیں فرماتا؟ اور اہل حق جو ہیں ان کو جو یہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تکالیف در حقیقت ان کے لیے حلاوت اور لذت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب وہ اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رویت کا فیضان جو ہے ان کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کی کوئی دلی تمنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید۔ 3 بار آپ نے یہ والے کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا یہ حیات جاودانی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر جو ہے وہ باقی رہے، پھر ہمیں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنانا پڑے گا کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے حوالے کرنے پڑیں گے، اللہ کی رضا کے تابع کرنے پڑیں گے، اور اس کے پیارے حبیب کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آج بھی دیکھا جائے امام علی مقام کا ذکر پاک جاری و ساری ہے، ان کے ماننے والوں کا ذکر پاک جاری و ساری ہے، داتا حضور کا ذکر پاک جاری۔ کیوں؟ یہ تمام کے تمام اہل حق ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن عزیز میں فرمایا، اے ایمان والو، یعنی اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، حق کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حق کہنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی وجہ سے ان کا ذکر جو ہے وہ حق کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک ضائع فرما دیا، اور یہی وجہ ہے یہ حق کے ساتھ شامل ہونا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی میں اپنی جان جو ہے اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار۔ حالانکہ دیکھا جائے داتا حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مولا حسین جو ہے وہ کہاں کے رہنے والے تھے، لیکن حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے تمام کی تمام کاوشیں جو ہیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا ہے اور رہتی دنیا تک رہنے والے لوگوں کو اس بات کا درس دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے، تمہارے اعمال زندہ رہیں، تمہاری سیرت زندہ رہے، پھر اس کو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اپنی زبانوں کو میرے ذکر سے اور میرے پیارے حبیب کے ذکر پاک سے تر کرنا شروع کر دو، تمہارا ذکر جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اہل حق کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت بیان مفتی صاحب نے فرما دیا، کچھ آپ بھی اس میں ایڈ کر جی، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہمیشہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کریم نے ان کو وہ زندگی عطا فرمائی۔ یعنی ایک تو یہ فرمایا ہے نا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کو وہ زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر سورہ آل عمران میں یہاں تک فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ بھی ہیں اور اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک روحانی طور پر اللہ کریم ان کو وہ عزتیں اور وہ وقار عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں نہیں۔ اور پھر ان کا ذکر خیر، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک جاری رہ جاتا ہے۔ آپ ساری قربانیوں کا ذکر پڑھتے جائیں اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، کس طرح قیامت تک ان کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا، اور وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کریم ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، اہل حق ہمارا موضوع ہے تذکرہ شہادت میں، اور ایک چھوٹا سا وقفہ ہے،
ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں اور پھر جو اس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی اہل حق کی خوبیاں اور ان کے خصائص کے حوالے سے ہم نے اپنے مہمانوں سے رہنمائی لی. اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور سم اپ کرتے ہیں. اس سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو، اور خیر مقدم ہے آپ کا. تذکرہ شہادت ہمارا پروگرام، اور اہل حق کی خوبیوں کے حوالے سے ہم نے اس میں بات کی کہ وہ کیوں جرت و استقامت کا مینار بن جاتے ہیں، وہ کیوں حق کی خاطر اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے، وہ کیوں اپنے تمام تر نقصانات کو، مصائب کو، مشکلات کو اور تمام تر اذیتوں کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی حق کے راستے پر رہتے ہیں، اپنے یقین کو اپنے تھام کر رکھتے ہیں اور منزل شہادت کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری خوبیاں جو اہل حق کو نصیب ہوتی ہیں، اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے وہ اہل حق میں شمار ہوتے ہیں. اس گفتگو کے تناظر میں ڈاکٹر صاحب وہیں سے آپ جہاں سے گفتگو ہم نے چھوڑی تھی شروع کر لیجئے، اور کیا نتیجہ نکلتا ہے اس ساری گفتگو سے؟ سرور بھائی، ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کو فتح عطا فرماتا ہے. ٹھیک. ایک فتح کے ہمارے ظاہری معیار ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے اللہ کریم حق کو فتح عطا فرماتا ہے، اور وہ فتح دنیا کی فتح بھی ہے اور آخرت کی فتح بھی ہے. صحیح. اس لیے ہمیں بالکل اس بارے میں کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف دعا ہے، وہ ہمارے مشائخ کا باقاعدہ وظیفہ رہا ہے. اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، سبحان اللہ. اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دولت آشنائی مانگتے رہنا چاہیے، اور مشکلات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ اقبال نے کہا تھا، چوں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اب آپ مشکلات کو فیس کرنا بھی سیکھیں، اور یہ مشکلات آئیں گی لیکن اللہ کریم ہمیشہ اہل حق کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اور ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کرتی ہے بیگانہ دو عالم سے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر اللہ کریم لذت آشنائی عطا فرما دے تو پھر انسان ہمیشہ حق پر کھڑا رہتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ اہل میں حق کی خوبیاں اور ان کے خصائص اور اس گفتگو کا حاصل. میں اس حوالے سے بس ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی جو اہل حق ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کروائیں. اور یہ جو تعلیمات ہیں، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے تکالیف کا سامنا کیا ہے، وہ تمام کی تمام ہمیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور جاننا اور سمجھنا، اس کے فرمان پر عمل کرنا. تو جب تک ہم لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک ہمیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی، تب تک اللہ کا قرب جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ کو دیکھیں، آپ کی اصحاب پاک، آپ کے آل پاک تمام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، لیکن حق کے راستے پر آنے والی تمام تکالیف کا انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پاک ہی ان کو فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرماتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ والی جو کامیابی ہے اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں، ذری سی بات ہے، یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، ہم نے جو ابدی زندگی کی طرف جانا ہے تو وہاں پر اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں، اور جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کو جو صفات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اور نیک لوگوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد اب آپ نے اپنے ایمان کو جانے نہیں دینا، اپنے ایمان سے آپ نے ہاتھ نہیں دھو بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ
الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا جو شخص ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا سونا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان معمولات کو اور ان جو پیغام جو ہے نا اس کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کی رہنمائی کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد نعمان ارشد غوری، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی منقبت آپ سے لیتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، تذکرہ شہادت کا یہ پروگرام جس کا موضوع اہل حق تھا اور ان کی خوبیوں پہ ہم نے بات کی، اور اللہ تعالی ہمیں اس نور میں سے کوئی ذرہ ہمارے قلب و روح کو بھی عطا فرمائے کہ ہم اہل حق کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں اور ان کی اقتداء کرنے والے بن جائیں، ان کا نام لینے والے بن جائیں۔ اور منقبت پیش کرنی ہے، ابھی ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں، اور چند اشعار میں بھی عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، سبحان اللہ، سبحان کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، واہ بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، واہ واہ، صبر و رضا میں گوند کے ابن علی کا نور، صبر و رضا میں گوند کے ابن علی کا نور، پیکر خدا نے صدق میں ڈھالا حسین کا، پیکر خدا نے صدق میں ڈھالا حسین کا، گل ہو گئے چراغ ابد تک یزید کے، گل ہو گئے چراغ ابد تک یزید کے، پھیلا کچھ اس طرح سے اجالا حسین کا، پھیلا کچھ اس طرح سے اجالا حسین کا، کر کے سوار دوش پر آقا نے خود کیا، کر کے سوار دوش پر آقا نے خود کیا، رتبہ بلند برتر و بالا حسین کا، اندازہ اس کی سیری کا سرور کرے گا کون، مل جائے جس کو ایک نوالا حسین کا، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے، پروگرام میں منقبت شامل کرتے ہیں جناب محمد نعمان ارشد غوری۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے، ورثے میں نے پایا ہے، صدقہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے، اور میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر، میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر،
بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر